به اجمعین۔ آج ہم 20واں پارہ پڑھیں گے جس میں سورۃ النمل یہ جو باقی آیات ہیں وہ پڑھنے کی کوشش کریں گے، اس کے بعد سورۃ القصص اور پھر کچھ حصہ سورۃ العنکبوت کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ۔ فرمایا کہ یا وہ ذات بہتر ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے بارش نازل کی ہے، بس ہم نے اس کے ذریعے بارونق اور خوشنما باغات اگائے جن کے درختوں کو تم نہیں اگا سکتے تھے۔ کیا اللہ کے ساتھ کسی اور معبود نے بھی یہ کام کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ راہ حق سے دور ہو گئے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان تمام آیات میں جہاں پہ یہ مختلف سوالات کر کے 5 دفعہ یہ لفظ استعمال کیا ہے یا یہ جملہ استعمال کیا کہ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود، تو یہاں پر پھر اپنی مختلف جو اس کی قدرتیں ہیں، خاص طور پہ زمین سے جو پیدا کی جائیں، آسمان میں جو چیزیں ہیں اور جتنی بھی سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مختلف کرشمے ہیں، ان کے لحاظ سے بات کی ہے تاکہ ان کو بھی ثابت کیا جائے، بتایا جائے کہ یہ سب کچھ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ ہی کی ذات اس کے اوپر قادر ہے اور کوئی یہ نہیں کر سکتا۔ تو پہلے اس جملے میں یا پہلی آیت میں آسمان اور زمین اور بارش اور جو زمین پہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اس کے بارے میں فرمایا، اور اس کے بعد یہی فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود نے بھی یہ کام کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ راہ حق سے دور ہو گئے۔ یا وہ ذات برحق بہتر ہے جسے زمین کو رہنے کی جگہ بنائی، اس میں نہریں جاری کی، اس میں پہاڑ برسا دیے اور 2 سمندروں کے درمیان ایک آڑ کھڑی کر دی۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس نے یہ کام کیا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ اکثر مشرکین نادان ہیں، نہیں سمجھتے ان باتوں کو، جبکہ اللہ کی سب قدرت ہے کہ اس نے زمین میں جو قرار بنایا ہے، سکون و اطمینان دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ نہریں ہیں، پہاڑ ہیں، اس سمندروں میں کس طرح ایک آڑ بنا دی ہے کہ 2 مختلف قسم کے جو سمندر ہیں، مختلف انداز کے، ایک میٹھا ہے جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ فرقان میں، اور ایک کھارا پانی ہے، تلخ ہے، لیکن دونوں ساتھ ساتھ بہتے ہیں، آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ یا وہ ذات بہتر ہے جسے پریشان حال جب پکارتا ہے تو اس کی پکار کا جواب دیتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی یہ کام کرتا ہے؟ لوگو تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ تو یہی وہ ذات الہی ہے کہ جو کہ ایک مضطر، مجبور، پریشان حال جب اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو سنتے ہیں اور پھر اس کے لیے سارے انتظامات بھی فرما دیتے ہیں، اس کی تکلیف کو رفع کر دیتے ہیں، اور زمین میں جو جانشین بنائے ہیں ان کے بارے میں بھی ذکر فرمایا گیا کہ تو انسان کو جو جانشین بنایا ہے تو یہ سب اللہ ہی کا کام ہے اور اللہ ہی کی طرف سے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، لیکن تم لوگ بہت کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، یا وہ اللہ بہتر ہے جو سمندر اور خشکی کی تاریکیوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے اور جو ہواؤں کو اپنی باران رحمت سے پہلے خوشخبری بنا کر بھیج دیتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی یہ کام کرتا ہے؟ اللہ ان کے جھوٹے معبودوں سے برتر و بالا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ کی طرف سے جو رہنمائی ہوتی ہے سمندر میں، خشکی میں، جہاں اور کوئی رہنما نہیں ہوتا، وہاں اللہ کی طرف سے راستہ بتایا جاتا ہے، اور پھر یہ ہوائیں جو باران رحمت کی خوشخبری بن کر آتی ہیں۔ یا وہ اللہ بہتر ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ زندہ کرے گا، اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی یہ کام کرتا ہے؟ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان 5 مرتبہ یہ سوال کر کے یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہ کام، یہ قدرت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کوئی بھی اس دنیا میں نہ آسمانوں میں کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ تو لہذا پھر اس پر ایمان لاؤ، اگر تمہارے پاس کچھ اور ہے تو اس کی دلیل لاؤ۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ آسمان اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں ان میں سے کوئی بھی اللہ کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتا ہے، اور نہ انہیں معلوم ہے کہ وہ دوبارہ
کب اٹھائے جائیں گے، کب دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ کسی کو نہیں معلوم، غیب صرف اللہ کو معلوم ہے، جیسے کہ قرآن نے بتایا، احادیث میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم یکسر عاجز ہے، بلکہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، بلکہ اس سے اندھے ہیں۔ تو آخرت کا علم، جیسے بار بار قرآن نے کہا ہے کہ صرف اللہ کے علم میں ہے، کوئی بھی اس کو نہیں بتا سکتا کہ آخرت میں کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، آخرت میں کیا ہوگا، سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ وقال الذين كفروا واذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، اور کافروں نے کہا کہ جب ہم اور ہمارے آباء و اجداد مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے؟ ایسا وعدہ تو ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے بھی کیا گیا تھا، یہ باتیں گزرے ہوئے لوگوں کے افسانے ہیں۔ یہ صاف انکار کر دیتے ہیں کہ سب کہانیاں قصے ہیں، ہمارے آباء و اجداد سے بھی یہی کہا جاتا رہا، ہم سے بھی یہی کہا جاتا رہا ہے، تو لہذا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم زمین میں گھوم پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیسا انجام ہوتا رہا ہے، اور آپ پر غم نہ کیجئے اور ان کی سازش سے آپ تنگ دل نہ ہو جائیے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی، آپ کو سکون دلایا گیا کہ آپ پریشان نہ ہو، یہ ایمان نہیں لاتے تو نہ لائیں، آپ غم نہ کیجئے، باقی سب اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا، جیسے کہ یہاں پہ فرمایا گیا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ تو آپ کہہ دیجئے جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ہو سکتا ہے ایک حصہ تمہارے پیچھے آ لگا ہو، اور بے شک آپ کا رب لوگوں پر فضل و کرم کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ تم یہ جو بار بار یہ کہتے ہو کہ وہ عذاب کہاں ہے، عذاب آتا کیوں نہیں ہے، تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ تمہیں جلدی کس بات کی ہے، اب تمہیں کیا پتا کہ اس کا ایک حصہ تمہیں جلد نظر آنے والا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ وہ غزوہ بدر کی طرف اشارہ ہو کہ جہاں پر پھر وہ ان کے ساتھ جو حشر ہوا، جو ساری عمر ان کو یاد رہا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ شکست دی اور مسلمانوں کے ہاتھوں ان کی پٹائی ہوئی، کتنے ہی لوگ مارے گئے، کتنے قید ہوئے، اور وہ ان کو ذلت اٹھانی پڑی پورے عرب میں، پورے جزیرہ عرب میں، جو انہیں پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی۔ تو فرمایا بے شک آپ کا رب لوگوں پر فضل و کرم کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور بے شک آپ کا رب وہ سب کچھ جانتا ہے جنہیں ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں، جن کا وہ اعلان کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین میں جو چیز بھی پوشیدہ ہے وہ ایک ایسی کتاب میں لکھی ہوئی ہے جو ہر بات کو بیان کرتی ہے۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے لیے ان اکثر باتوں کو بیان کرتا ہے جن میں وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، اور بے شک یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یہ قرآن کریم کے حوالے سے فرما دیا گیا ہے کہ یہ ہے اصل قرآن جو کہ ہدایت اور رحمت لے کر آیا ہے، اور بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی یہ باتیں جس میں اختلاف کرتے ہیں وہ بھی قرآن نے بتا دی ہے، قرآن نے بھی جو اصل بات ہے وہ واضح کر دی ہے، تو لہذا اس کو مانیں، پھر اس کو قبول کریں۔ بے شک آپ کا رب ان کے درمیان اپنا فیصلہ صادر فرمائے گا، وہ زبردست ہر چیز جاننے والا ہے۔ فتوکل علی اللہ، بس آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، آپ یقیناً صریح حق پر ہیں۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکیں گے اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکیں گے جب وہ پیٹ پھیر کر چل دیں گے، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہٹا کر راہ راست پر لا سکتے ہیں۔ آپ تو صرف ان کو سنائیں گے جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمان ہیں۔ یہ لوگ تو مردے ہیں، اندھے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، سب کچھ اللہ نے دیا ہے، ان کو آنکھیں بھی دی ہیں، کان بھی دیے ہیں، دل بھی دیا ہے، لیکن یہ لوگ سمجھنے والے نہیں ہیں۔ سمجھیں گے وہ، سنیں گے وہ جو کہ ایمان لاتے ہیں، مسلمان ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، اور جب ان کے سامنے قیامت آ جائے گی تو ہم زمین سے ان کے لیے ایک چوپایا نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نشانیاں ہیں کہ جو قیامت سے پہلے آئیں گی، ان میں سے ایک یہ نشانی بھی ہے کہ دابۃ الارض، زمین سے ایک جانور کو نکالا جائے گا، اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کی ابتدائی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اور صبح کے بعد اچانک ایک جانور نکل کر لوگوں کے سامنے آ جائے گا، اور دونوں نشانیاں ایک دوسرے کے قریب ہوں گی۔
تو لہذا پھر یہ کیسا ہوگا، کیا اس کی مقصد ہوگا، اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم، غیب کی باتیں ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اس طرح ایک نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ اس جانور کو نکالے گا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، اور جس دن ہر امت میں سے ہم ایک گروہ ایسے لوگوں کا اکٹھا کریں گے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے، پھر وہ صفوں میں کھڑے کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو اللہ کہے گا تم لوگوں نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا، حالانکہ تم نے انہیں اچھی طرح جانا بھی نہیں تھا، یا پھر اور کیا کرتے رہتے۔ تو یہ حشر کے مقام پر ان کے ساتھ جو بات چیت اور ان کے ظلم کے سبب ان پر جب عذاب کا وعدہ آ جائے گا تو ایک لفظ بھی نہ بول سکیں گے۔ کیا وہ دیکھتے نہیں ہم نے رات اس لیے بنائی ہے تاکہ اس میں آرام کریں، اور دن کو روشن بنایا ہے، بے شک اس میں لوگوں کی نشانیاں ہیں جو ایماندار ہیں۔ اور حشر کے حوالے سے فرما دیا وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو آسمان اور زمین کے تمام رہنے والے گھبرا پڑیں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ اس گھبراہٹ سے بچا لے، اور سب کے سب اس کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے۔ تو یہ سور پھونکنے کے حوالے سے فرمایا کہ یہ وہ پہلا سور ہے۔ بعض نے 3 مرتبہ کہا اور بعض کا خیال ہے کہ 2 مرتبہ ہی سور پھونکا جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ وہ پہلا سور ہے جب مردے قبروں سے اٹھ کر میدان حشر کی طرف دوڑ پڑیں گے، اور جب یہ سور پھونکا جائے گا تو آسمان اور زمین میں رہنے والے تمام کے تمام گھبراہٹ کا شکار ہو جائیں گے، سوائے اللہ کے نیک بندے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس گھبراہٹ سے محفوظ رکھیں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور اس دن آپ پہاڑوں کو دیکھیں گے تو انہیں ساکن و جامد گمان کریں گے، حالانکہ وہ بادل کی سی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہوں گے۔ یہ سب اللہ کی کاریگری ہوگی جس نے ہر چیز کو مضبوط و محکم بنایا ہے، بے شک وہ تمہارے کاموں کو کی پوری طرح خبر رکھتا ہے۔ تو پہاڑوں کے بارے میں فرمایا کہ بظاہر تو جامد نظر آئیں گے، لیکن وہ تو بادلوں کی طرح تیزی سے چل رہے ہوں گے، اڑ رہے ہوں گے۔ اس دن ہر چیز جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہل چکی ہوگی۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ فرمایا ہے، وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، کہ پہاڑ جب چلیں گے، چلائے جائیں گے، تو وہ ہے وہ وقت ہوگا، وہ سب قیامت کی ساری نشانیاں ہیں۔ جو لوگ نیک عمل کریں گے ان اس کا بہترین بدلہ دیا جائے گا، اور ایسے لوگ اس دن گھبراہٹ سے محفوظ و معمون رہیں گے۔ اور جو لوگ برا عمل کریں گے اپنے چہروں کے بل جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، تمہیں تمہارے کیے کا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ یہ فرق نیک عمل کا جو بہترین بدلہ ہوگا 10 گنا سے بھی زیادہ بڑھتا چلا جائے گا، لیکن برا عمل کرنے والوں کو ان کو اتنا ہی سزا دی جائے گی جتنا انہوں نے عمل کیا تھا۔ فرمایا کہ مجھے تو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے حرام بنا دیا ہے، اور ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ مسلمان بن کر رہوں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے کیا حکم دے دیا ہے، واضح کر دیا ہے کہ میں اپنا عقیدہ، اپنا عمل واضح کر کے بتا دوں، اور مجھے پھر اسی رب کی عبادت کرنی ہے جس نے اس مکے کو بنایا ہے، اس کو حرام قرار دیا ہے۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور قرآن کی تلاوت کروں۔ بس جو شخص راہ راست پر چلے گا وہ اپنی ہی بھلائی کے لیے ایسا کرے گا، اور جو گمراہ ہو جائے گا تو آپ کہہ دیجئے کہ میرا کام تو صرف لوگوں کو اللہ سے ڈرانا ہے، یہ ہے اصل میرا کام۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے، وَأَن قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لو گے، اور آپ کا رب ان کاموں سے غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو آخر میں بتا دیا گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اس باتوں کو سمجھتے نہیں ہو، غور نہیں کرتے ہو، یقیناً اب وہ نشانیاں آ جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ پہلی نشانی میدان بدر میں دکھا دی کہ وہ کس طرح شکست ہوئی، اور دوسری نشانی پھر فتح مکہ کے موقع پر دکھا دی کہ کس طرح مسلمان آئے اور انہیں پورے مکے پر قبضہ کر لیا، اور یہ مکے والے کچھ نہیں کر سکے۔ اور آخری نشانی وہ اس وقت اللہ تعالیٰ دکھائے گا ان کو جب موت کا وقت ہوگا، اور موت کے فرشتے ان کے چہروں اور ان کے پیٹھوں پر ضربیں لگا رہے ہوں گے، اور ان کو کہیں گے کہ چکھو اب ہمارا عذاب۔ تو یہ ان کے لیے نشانیاں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں۔ یہاں سورۃ النمل مکمل ہوتی ہے۔ سورۃ القصص اگلی سورت ہے، مکی سورت ہے، اس میں 88 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین۔ طاسیم میم، یہ سورت کتاب مبین کی آیات ہے۔ ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کے بعض سچے واقعات سناتے ہیں جو ایمانداروں کے لیے مفید ہیں۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ابتدا سے نقل کیا ہے. باقی صورتوں میں ہم نے دیکھا کہ وہ وہاں سے نقل ہوتا ہے، کہیں تو جب مدین سے چلے تھے، مدین سے طور سینا کی طرف چلے تھے، اور کہیں صرف فرعون سے جو ان کا مقابلہ ہوا، جادوگروں سے جو ان کا مقابلہ ہوا، اس کی بات کرتے ہیں. لیکن یہاں اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ شروع ہی سے یہ ذکر فرمایا جا رہا ہے. فرمایا کہ بے شک فرعون سرزمین مصر میں بہت متکبر ہو چلا تھا، وہاں کے رہنے والوں کو اس نے مختلف گروہوں میں بانٹ دیا تھا. ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کو اس نے بہت ہی کمزور بنا رکھا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. بے شک وہ بڑا فساد برپا کرنے والا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کا تعارف کرا دیا. پہلی بات کہ متکبر، سرکش اور غرور میں مبتلا. دوسری بات کہ اس نے مختلف گروہوں میں بانٹ کے حکومت چلا رہا تھا، ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت ان کو تقسیم کر کے یہ حکومت کر رہا تھا. اور تیسری بات کہ اس نے خود بنی اسرائیل کو کمزور کر رکھا تھا. ایک تو ان کے بیٹوں کو ذبح کر دینا، اور پھر ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑنا ذلت کے ساتھ، اور یہی فسادی تھا، فساد برپا کر رہا تھا. اب اللہ تعالیٰ کس طرح چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا بتا دیا میری پلاننگ کیا ہے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے ان لوگوں پر احسان کرنا چاہا جو سرزمین مصر میں بہت ہی کمزور سمجھے جاتے تھے. انہیں سردار اور پیشوا بنانا چاہا، انہیں زمین کا وارث بنانا چاہا، اور ہم نے چاہا کہ انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں، اور فرعون و حامان اور ان دونوں کی فوجوں کو بنی اسرائیل کے ہاتھوں وہ بات دکھلا دیں جس کا انہیں خطرہ تھا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ ارادہ کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو کمزور تھے، مستضعفین، بہت ہی کمزور سمجھے جاتے تھے، ان کو اونچا کرنا ہے، ان کو بلند کرنا ہے، سردار اور پیشوا بنانا ہے، اور پھر اقتدار بھی عطا کرنا ہے. جب فرعون اور اس کی لشکر سب تباہ ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ہی یہ سب کچھ عطا فرمایا ہے. اور وہ جو فرعون اور حامان جو ڈر رہے تھے وہی ہوا کہ ان سب کو وہاں سے اللہ نے ختم کر دیا، اور ان کی جگہ بنی اسرائیل کو وہاں اقتدار عطا فرمایا. اور اب یہاں سے وہ واقعہ شروع ہوتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے موسیٰ کے حکم دیا کہ تم اسے دودھ پلاتی رہو، اور جب تمہیں اس کی زندگی کا ڈر ہو جائے تو اسے سمندر میں ڈال دو، اور نہ ڈرو اور نہ غم کرو، ہم بلا شبہ اسے تمہارے پاس لوٹا دیں گے اور اسے اپنے رسولوں میں سے بنائیں گے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے لیے انتظامات سارے کر رکھے تھے. تو اسی لیے اس کی ماں کو یہ بات بتا دی، ان کے دل میں ڈال دیا کہ تم پریشان نہ ہونا. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اب وہ پریشان تھی کہ اب یہ تو بیٹا پیدا ہوا ہے، اور یہ بیٹے کو فرعون کی فوجیں آ کر مار دیں گی، قتل کر دیں گی، تو اس بچے کا کیا بنے گا. اسی لیے ان کو اطمینان دلایا گیا کہ آپ پریشان نہ ہو، اگر آپ کو کوئی خطرہ ہو، ڈر ہو، تو فوراً اس بچے کو دریا میں ڈال دیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی انتظام کرے گا اور اس کو دوبارہ آپ کے پاس لوٹا دے گا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ روتی رہیں بیٹھی، نہیں. اللہ کا دیکھیے کیسا زبردست نظام ہے. بس فرعون کے گھر والوں نے اسے سمندر سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے رنج و عالم کا سبب بنے. بے شک فرعون و حامان دونوں کے لشکر بڑے ہی خطاوار لوگ تھے. تو یہ دیکھیے اللہ نے وہاں پہ جب وہ دریا سامنے سے گزر رہا تھا محل کے، تو وہ فرعون کی بیوی دیکھ رہی تھی، اس نے جلدی سے اٹھا لیا اس کو کہ یہ تو کوئی بچہ ہوگا، کسی نے اس طرح پھینکا ہوگا. بنی اسرائیل کا سمجھ گیا معاملہ کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ وہاں ہم نے پڑھا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈالی ہے کہ جو بھی دیکھتا تھا فوراً ان کا فریفتہ ہو جاتا تھا. تو دیکھ کے ہی فوراً کہا کہ نہیں، اس کو تو ہم اپنا بیٹا بنائیں گے. تو یہی بات یہاں نقل کی گئی. وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ، تو اور اس نے فرعون کی بیوی نے کہا یہ لڑکا اور میری تمہاری آنکھوں کا ٹھنڈک بنے گا، اسے تم لوگ قتل مت کرو، امید ہے کہ ہمیں نفع پہنچائے گا یا ہم اسے اپنا لڑکا بنا لیں گے. انہیں حقیقت حال کی کوئی خبر نہ تھی. انہیں کیا پتا یہ کیا ہے، یہ ہمارا دشمن بنے گا، ہمیں تباہ کرنے کے لیے آیا ہے. اور ادھر ماں کی کیا حالت تھی؟ فرمایا کہ موسیٰ کی ماں کا دل بیٹھا جا رہا تھا، قریب تھا کہ اس راز کو فاش کر دیتی اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے تاکہ ہمارے وعدے پر اس کا ایمان باقی رہے. موسیٰ کی ماں نے ان کی بہن سے کہا کہ جاؤ اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، تو انہیں دور سے دیکھتی رہی اور لوگوں کو پتہ نہ چلا، اور ہم نے پہلے ہی ان پر دایاؤں کا دودھ حرام کر دیا تھا. یہ اللہ کا انتظام کہ کوئی بھی دایا، کوئی بھی دودھ پلانے والی نہیں، تو قبول نہیں ہے. اس لیے ان کی بہن نے فرعون کے گھر والوں سے کہا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا گھرانہ بتاؤں
جو اس بچے کی تمہاری واسطے دیکھ بھال کرے گا، اور وہ لوگ اس کے بڑے خیر خواہ ہوں گے. ان کو تو اس وقت جلدی تھی کہ بچہ تو بھوکا مر جائے گا، اسی لیے لاؤ لاؤ جو بھی ہے جلدی لاؤ. تو پھر وہ فرعون کی بیوی آسیہ نے ان کو بلایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، حالانکہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ کون ہے، لیکن اب ظاہر ہے کہ بچے نے فوراً اس ماں کو قبول کر لیا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو باہر بھیج دیا، واپس دے دیا، اور وہ بھی فرعون کے خرچ پر، کہ فرعون جو ہے وہ اس کی ساری پیمنٹ بھی کرے گا اور وہی ان کے تمام اخراجات کا ذمہ دار ہوگا. اس طرح ہم نے انہیں ان کے ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، غمگین نہ ہو، تاکہ وہ جان لے کہ بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہوتا ہے. لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں. یہ ہے اللہ کا وعدہ، اس نے وعدہ کیا تو پورا کر کے دکھایا کہ کس طرح وہ موسیٰ کو واپس بھیج دیا ان کی ماں کے پاس. اب ان کے بعد وہاں پہ رہے جتنا عرصہ رہے. اس کے بعد جب وہ شباب پر پہنچ گئے تو ان کی جوانی کا بھی ایک واقعہ نقل کر دیا یہاں پر. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا. اور جب موسیٰ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچ گئے، ان کی جسمانی نشو و نما مکمل ہو گئی، تو ہم نے انہیں حکمت علم دیا. ہم نیک لوگوں کو اس طرح اچھا بدلہ دیا کرتے. اور ایک دن موسیٰ ایسے وقت میں شہر میں داخل ہوئے جب وہاں کے لوگ غافل تھے، آرام کر رہے تھے، تو وہاں نے دو آدمیوں کو آپس میں لڑتے دیکھا. یہ ان کی قوم بنی اسرائیل کا تھا اور یہ ان کے دشمنوں میں سے تھا، ایک اسرائیلی اور ایک قبطی تھا. جو آدمی ان کی جماعت کا تھا اس نے ان سے اس کے خلاف مدد مانگی، جو ان کے دشمنوں میں سے تھا موسیٰ نے اسے گھوسا مارا اور اسے ہلاک کر. موسیٰ نے کہا یہ تو شیطان کا کام ہو گیا، بے شک وہ بڑا کھلا گمراہ دشمن. تو ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی کہاں محل میں پرورش ہوئی، خوب طاقت، خوب کھانا پینا، ہر چیز فراوانی، اسی لیے خوب ڈیل ڈول بھی خوب بنا. پھر اب ایک ہی گھوسے میں بندہ پار ہو گیا، ایسی زبردست وہ مکہ لگا کہ وہ بچ نہیں سکا. اب پریشان بھی ہو گئی، یہ کیا ہوا؟ یہ تو شیطان کا عمل ہو گیا کہ شیطان نے اپنا عمل کروا لیا. قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ. انہوں نے کہا میرے رب میں نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے، اس لیے تو مجھے معاف کر دے. تو ان کے رب نے انہیں معاف کر دیا. یقین بڑا معاف کرنے والا بےحد مہربان تھا. تو اب یہ وہاں پہ ان لوگوں کو ہی پریشانی اور وہاں کے لوگوں کو ہی مسئلہ تھا. انہوں نے کہا میرے رب تو نے مجھ پر جو انعام و احسان کیا ہے تو اب میں ہرگز مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا. اب لوگ کہیں گے یہ تو ہمارے کام آئے گا، کہ کیوں نہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. اسی لیے دعا کی کہ اللہ میں ان کی کام نہیں آؤں گا. انہیں شہر میں ڈرے اور گھبرائے ہوئے صبح کی تو پھر اچانک پھر وہی شخص انہیں اپنی مدد کے لیے پکار رہا تھا جس نے کل گزشتہ ان سے مدد مانگی تھی. موسیٰ نے اس سے کہا تو کھلا بے راہ آدمی ہے، ہر بار لڑتا ہی رہتا ہے. کل اس سے لڑ رہا تھا، آج پھر اس سے لڑ رہا ہے تو. بس جب انہوں نے اس آدمی پر حملہ کرنا چاہا جو ان دونوں کا دشمن تھا تو اس نے کہا اے موسیٰ کیا تم مجھے قتل کر دینا چاہتے ہو جس طرح کل گزشتہ تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا؟ تم تو زمین پر ظالم و سرکش بن کر رہنا چاہتے ہو، اصلاح کرنے والا نہیں بننا چاہتے. تو مطلب یہ ہے کہ اب راز آشکارا ہو گیا، سب کو پتہ چل گیا کہ قاتل یہ موسیٰ ہے. اسی لیے وہ سمجھا کہ اب یہ بندہ اسرائیلی کہ مجھے مارنے آ رہے ہیں، تو اس نے کہا اچھا تم مجھے مارو گے. یا وہ قبطی بولا، اس کو پتا تھا کہ اب کل تم نے ایک بندہ مارا، آج بھی تم مجھے مار دو گے. یہیں سے پھر وہ سمجھ میں آ گئے کہ یہ مسئلہ تو خطرناک ہو گیا. تو ایک شخص شہر کی دوسری جانب سے دوڑتا ہوا آیا، اے موسیٰ فرعون کے دربار والے تمہارے بارے میں آپس میں مشورہ کر رہے ہیں تاکہ تمہیں قتل کر دیں، اس لیے تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. بس وہ وہاں سے ڈرے سہمے نکل پڑے کہ میرے رب مجھے ظالموں سے بچا لے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے بچا لیا، ورنہ فرعون اور اس کی حکومت اس بات پہ تیار ہو رہی تھی کہ موسیٰ کو قتل کر. اب آتا ہے مدین کا معاملہ جہاں وہ پہنچتے ہیں. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ. اور جب مدین کی طرف روانہ ہوئے تو دل میں کہا امید ہے کہ میرا رب سیدھی راہ کی طرف میری رہنمائی کرے گا. اور جب مدین کے کنویں پر پہنچے تو وہاں لوگوں کی ایک بھیڑ دیکھی جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی تھی، اور ان سے کچھ فاصلے پر دو عورتوں کو پایا جو اپنی بکریوں کو روک رہی تھیں. موسیٰ نے ان سے پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے، کیوں کھڑی ہو اس طرح؟ انہوں نے کہا ہم اپنی بکریوں کو اس سے پہلے پانی نہیں پلا سکیں گے کہ تمام چرواہے اپنی بکریاں ہٹا لیں، ہمارے باپ بہت بوڑھے آدمی ہیں. تو انہوں نے جو دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ بیچاری دو عورتیں الگ تھلگ کھڑی ہوئی ہیں اپنی بکریاں لیے ہوئے.
ان سے پوچھا کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ انہوں نے بتایا کہ ہم یہ سارے چرواہے یہاں پانی پلا رہے ہیں، جب یہ سب چلے جائیں گے پھر ہم جو ہے وہ تھوڑا بہت جو بچا کچا پانی ہوگا اپنی بکریوں کو پلا لیں گے۔ تو یہ بھی بتا دیا کہ یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ تم کیوں کھڑی ہو، مرد کہاں ہے؟ تمہارا کوئی مرد نہیں ہے؟ تمہارا باپ بھائی کچھ تو ہوگا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ابونا شیخ کبیر، اور ہمارے باپ تو بوڑھے آدمی، یعنی وہ نہیں آ سکتے، وہ یہ کام نہیں کر سکتے، تو لہذا ہمیں نکلنا پڑا۔ اس طرح مجبوراً نکلی ہیں۔ تو عورتیں پھر مجبوراً نکل سکتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہر کام کے لیے سب سے پہلے عورتوں کو رکھا جائے، بلایا جائے، اور پھر وہاں پہ جو شرارتیں اور خباثتیں ہوتی ہیں وہ سب ہم جانتے ہی ہیں۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، تو موسیٰ نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا، پھر مڑ کر سائے میں چلے گئے اور دعا کی، اے میرے رب اس وقت تو جو خیر بھی میرے لیے بھیج دے میں اس کا محتاج ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں سے بھاگ کر آئے ہیں مصر سے، اور کوئی یہاں جاننے والا نہیں، پہچاننے والا نہیں، کوئی جگہ نہیں، اب کیا کریں؟ تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو ہی میری مدد فرما دے، تو یہ اللہ نے انتظام فرما دیا۔ پھر فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، بس دونوں میں سے ایک شرماتی ہوئی چل کر ان کے پاس آئی اور کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہماری بکریوں کو جو پانی پلایا ہے اس کی آپ کو مزدوری دیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب انہوں نے بکری کو پانی پلا دیا اور وہ جلدی بات پہنچ گئیں تو باپ کو بھی حیرانی کہ آج جلدی کیسے آ گئے؟ روزانہ تو اتنی دیر لگ جاتی ہے تمہیں انتظار کرتے کرتے، آج جلدی کہاں آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ اچھا بندہ تھا، ایک نیک بندہ تھا، اور اس نے ہمیں پانی پلا دیا، ہماری بکریوں کو سارا اس نے انتظام کر دیا، ہٹایا سب کو، اور پانی جو تھا کنواں تھا یا جو نہر تھی یا جو بھی جگہ تھی وہاں سے وہ کنویں سے پانی نکال کر ہمیں پلا دیا۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ اس بستی میں ایسے لوگ بھی آ گئے ہیں، یہ کہاں سے آ گئے؟ کوئی اجنبی ہوگا، اسی لیے کہا کہ لاؤ، بلا کر لاؤ اس کو۔ اس طرح پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں ان کے پاس پہنچے، ان سے اپنا ماجرا بیان کیا، تو انہوں نے کہا اب تم مت ڈرو، ظالموں سے بچ کر نکل آئے ہو، یہاں پہ فرعون نہیں آ سکتا، یہاں پہ فرعون کی حکومت نہیں چلتی، تو لہذا اب تم ان ظالموں سے بچ گئے ہو۔ تو ان دونوں میں سے ایک لڑکی نے کہا کہ ابا جان انہیں نوکر رکھ لیجئے، اس لیے سب سے بہتر جسے آپ نوکر رکھیں گے طاقتور اور امانت دار آدمی ہوگا۔ تو یہ ہے وہ تجویز پیش کی ان میں سے ایک لڑکی نے کہ اب ہم جاتی ہیں، ہم عورتیں ہیں، طرح طرح کی وہاں پہ مسائل ہوتے ہیں، تو آپ ان کو نوکر رکھ لیجئے تاکہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور یہ بھی کہہ دیا کہ طاقتور بھی ہیں، امانت دار آدمی بھی ہیں، بظاہر جو دیکھا انہوں نے اس کے مطابق کر دیا۔ تو اسی لیے طاقتور، تو اسی لیے کہ وہ جو پتھر تھا جس کو کئی لوگ اٹھاتے تھے، انہوں نے اکیلے اٹھا کے اس کو ہٹا کے وہاں پہ پانی کا انتظام کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ تم پیچھے سے چلو میرے، اور پیچھے سے راستہ بتاؤ، آگے سے نہیں، آگے مت چلو۔ یہ بھی ایک امانت کی بات تھی اور حیا کی بات، اتنی اس میں حکمت تھی۔ تو اسی لیے پھر اس نے کہا کہ کتنا شریف آدمی ہے اور کتنا طاقتور اور امانت دار آدمی ہے۔ تو اب باپ ظاہر بہتر سمجھتا ہے اس بات کو کہ کیا اس کا حل ہونا چاہیے۔ تو باپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بچیوں میں سے ایک سے تمہاری شادی کر دوں۔ دیکھیے اللہ کے انتظامات، اور اس شرط پہ کہ تم 8 سال تک میرے پاس ملازمت کرو گے، اگر 10 سال پورے کرو گے تو میرے طرف سے کوئی میرے ساتھ بھلائی ہوگی، اور تم پر میں بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا ہوں، تو مجھے انشاءاللہ اچھے لوگوں میں سے پاؤ۔ اب دیکھ لیجیے، گھر بھی مل گیا، بیوی بھی مل گئی، کھانا بھی مل گیا، سب کچھ مل گیا، روٹی کپڑا مکان بیوی سب کچھ مل گیا۔ یہ اللہ کا انتظام دیکھیے، جو وہاں سے بھاگے آئے تھے بے سہارا، بغیر کسی جانے پہچانے، لیکن اللہ کے انتظامات کیسے زبردست ہوتے ہیں کہ کہاں وہاں پہنچایا تھا فرعون کے گھر میں، تمہاری تربیت فرعون کے گھر میں ہوگی، اور یہاں بالکل اس طرح پہنچے، اور اللہ نے سارے انتظامات فرما دیے ان کو کہ بڑے آرام سے وہاں پہ 10 سال رہے تھے۔ تو موسیٰ نے کہا میرے اور آپ کے درمیان بات طے پا گئی، دونوں مدتوں میں سے جسے بھی پوری کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، ہم دونوں جو بات طے کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ اب انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شادی ہو جائے گی، وہ یہیں پر رہیں گے، اور اس میں سارے جو ان کے کام ہیں، گھر کے مردوں کے کام ہیں، سارے وہ کریں گے۔ اس طرح پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ مقام مل گیا، وہ جگہ مل گئی۔ اب جب 10 سال پورے ہو گئے، فلما قضى موسى الاجل، جب موسیٰ نے مدت پوری کر لی، اپنے بال بچوں کو لے کر چلے، تو انہوں نے طور پہاڑ کی طرف ایک آگ دیکھی، انہیں اپنے بال بچوں سے کہا یہیں ٹھہرو،
میں نے ایک آگ دیکھی ہے، ہو سکتا ہے میں تمہارے لیے راستے کی کوئی خبر لاؤں یا آگ کا ایک انگارہ تاکہ تم اسے تاپ سکو. اسی لیے کہ بظاہر یہ ہمارے تک سردی کا زمانہ تھا، سردی بھی لگ رہی اور راستہ بھول گئے. اسی لیے کہا کہ میں جاتا ہوں وہاں پر اس روشنی کے پاس، وہاں کوئی تو ہوگا جو میں راستہ بتا دے گا اور یہ آگ دے دے گا تھوڑی سی انگارے تاکہ تم لوگ اس میں آگ تاپ سکو. لیکن وہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا. بس جب وہ وہاں آئے تو وادی کے دائیں کنارے سے اس مبارک زمین میں موجود درخت سے انہیں پکارا گیا ہے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، سارے جہان کا رب ہوں، آپ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دیجئے. پس جب انہیں سے ہلتے دیکھا جیسے کوئی سانپ ہو تو پیٹ پھیر کر بھاگ پڑے، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. تو آواز آئے موسیٰ ادھر آئیے، ڈریے نہیں، آپ بالکل امن میں ہیں، ڈرنے کی کیا بات ہے. اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، اور آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے، وہ بغیر بیماری کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا. جب آپ کو ڈر لگے تو اپنا بازو اپنے جسم سے ملا لیجیے، یا آپ کے رب کی جانب سے فرعون اور اس کے اہل دربار کے لیے 2 نشانیاں ہیں، بے شک وہ بڑے لوگ بڑے نافرمان ہیں. تو یہ نبوت عطا ہو گئی اور معجزات بھی مل گئے. آگ لینے گئے تھے وہاں پر نبوت مل گئی. اور اب کہا بھی کیا کہ اب جائیے دونوں معجزات لے کر اور فرعون کو دعوت دین دیجیے. اب موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، یہ تو بڑا مسئلہ ہے. تو قال ربی انی قتلت منہم نفسا، موسیٰ نے کہا میرے رب میں نے ان کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، یہ مجھے بڑا ڈر ہے. ظاہر ہے وہیں سے تو بھاگ کر آئے تھے، مدین آئے تھے، مدینے میں 10 سال رہے تھے. اب یہی ہے کہ وہ پھر واپس جاؤں گا تو وہ پکڑ لیں گے کہ بدلا لو. دوسری بات یہ ہے کہ ہارون، میرا بھائی ہارون جو ہے وہ گفتگو میں مجھ سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے تو انہیں بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج تاکہ وہ میری تائید کریں. میں ڈرتا ہوں وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کے بھائی کے ذریعے آپ کے بازو مضبوط کروں گا، آپ دونوں کو ایسی ہیبت عطا کروں گا وہ آپ کے قریب نہیں آئیں گے. ہماری نشانیوں کے ذریعے آپ دونوں اور آپ کے پیروکار ہی غالب ہوں گے. یہ ہے اللہ نے ان کو یہ ہیبت عطا فرما دی کہ وہ تمہیں ہیبت اور وہ تمہیں روب دیں گے کہ تم سے کوئی الجھے گا نہیں، کوئی لڑے گا نہیں. اس نے کہا جسے ہم سورہ شعراء میں پڑھ چکے ہیں، اس نے احسان جتایا کہ الم نربک فینا ولیدا، کیا ہم نے تجھے بچے کی طرح پالا نہیں تھا، پرورش نہیں کیا تھا، اور تم پھر ایک بندے کو مار کے بھاگ لیے تھے. یہ سب کچھ اس نے کہا، لیکن ان کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرتے، پکڑتے یا ان کو مقدمہ چلاتے. یہ سب نہیں ہو سکا. لیکن اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے اعتماد کے ساتھ بات کی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی بھی موجود تھے. فرمایا کہ جب موسیٰ فرعونیوں کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر گئے تو انہوں نے کہا یہ تو گھڑا ہوا جادو ہے، ہم نے گزشتہ باپ دادا کے زمانے میں ایسی کوئی بات نہیں سنی. اور موسیٰ نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے اور آخرت میں کس کا انجام اچھا ہے، بے شک ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پائے. اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے صاحب بتا دیا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور اسی نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے. وقال فرعون یا ایھا الملأ، اور فرعون نے کہا اے اہل دربار، میں نے اپنے سوا تم لوگوں کا اور کوئی معبود نہیں جانا ہے، بس اے حامان اینٹیں پکواؤ اور میرے لیے ایک اونچی عمارت بنواؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے معبود کو دیکھ سکوں، اور میں تو اسے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں. یہ دیکھیے اس کی یہ فرعون کی باتیں کہ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کی یہ تقریر سنی تو کہ لوگ اس پر ایمان نہ لائیں، اس نے پھر وہ یہ باتیں شروع کر دی اور کہا اپنے درباریوں سے کہ ایک میرے لیے پلازا بناؤ، اینٹیں پکاؤ. ظاہر ہے کہ اینٹیں کچی اینٹیں تھیں تو آگ میں پکتی تھیں، اور اس کے بعد رکھ کے ایک لمبا اونچا پلازا بناؤ، میں چڑھ کے دیکھوں کہ موسیٰ کا رب کہاں. یہ دیکھیے مذاق، یہ مذاق اڑانا اس کا. اسی لیے فرمایا کہ واستکبر هو وجنوده فی الارض بغیر الحق، وہ اور اس کے فوجی زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور گمان کر بیٹھے تھے کہ ہم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے. بس ہم نے اسے اور اس کی فوجوں کو پکڑ لیا، انہیں سمندر میں پھینک دیا. آپ دیکھ لیجئے کہ ظالموں کا کیسا برا انجام. تو یہاں پہ اس کے انجام کے لحاظ سے مختصر انداز میں بتا دیا کہ یہ دیکھیں اس کا تکبر، اس کا غرور، کہ کس طرح وہ مذاق اڑاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور موسیٰ کے رب کا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ہم نے انہیں ایسے سردار بنائے جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی.
اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے، اور قیامت کے دن وہ لوگ نہایت بدحال اور بد شکل ہوں۔ یہ ان کا دنیا میں بھی کہ یہاں پہ ملعون، لعنت، اور قیامت کے دن بھی ان کو بد شکل اور بدترین مخلوق ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ، اور ہم نے گزشتہ قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی، تورات، جو لوگوں کے نصیحتوں کا مجموعہ، ہدایت کا ذریعہ، اللہ کی رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے یہ کتاب دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو تاکہ وہ اس کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ، اور آپ کوہ طور کے مغربی جانب اس وقت موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو اپنی شریعت دی، اور نہ آپ نے اس کا مشاہدہ کیا، بلکہ اس واقعے کے بعد کتنی ہی قومیں گزر گئیں، ان پر صدیاں بیت گئیں، اور نہ آپ اہل مدین کے درمیان پائے گئے انہیں ہماری آیتیں سنانے کے لیے، لیکن ہم نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، جو کہ غیب کا علم جانتا ہے، ماضی، حاضر، مستقبل سب جانتا ہے۔ آپ کو اس کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا، اللہ نے آپ کو یہ تمام چیزیں بتا دی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا اور اہل مدین میں کیا ہوا تھا، سب آپ کو بتا دی۔ اور آپ کوہ طور کے دامن میں اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو آواز دی تھی، لیکن آپ اپنے رب کی جانب سے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں جس کے پاس آپ سے پہلے کو ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ بھی بتا دی حقیقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نہیں تھے۔ یہ تمام واقعات جو ہم بتا رہے ہیں یہ سب کے سب اللہ کے حکم سے آپ کو بتائی جا رہی ہیں تاکہ آپ ان لوگوں کو اللہ کے اس حکم سے ڈرائیں، اللہ کی آیات بتائیں، عبرت حاصل کریں۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور آپ کو اس لیے بھی بھیجا گیا ہے تاکہ اگر ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آئے تو یہ نہ کہنے لگیں اے ہمارے رب تو نے ہمارے پاس اپنا کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا تھا تاکہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لے آتے۔ یہ ان کے بتایا کہ ان کی سرکشی، ہٹ دھرمی، کہ اگر کوئی مصیبت آ گئی، کوئی عذاب آ گیا تو پھر یہ نہ کہیں کہ اللہ تو نے ہمارے پاس کوئی رسول تو بھیجا ہی نہیں تھا۔ اسی لیے فرمایا کہ اس کا جواب بھی دے دیا، فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، اور جب ان کے پاس ہماری طرف سے رسول برحق پہنچ گیا تو کہنے لگے موسیٰ کی طرح اسے بھی معجزات کیوں نہیں دیے گئے۔ پہلے تو سوال تھا کہ رسول کیوں نہیں آیا، رسول آ گیا، معجزات کیوں نہیں دیے؟ کیا وہ اس سے پہلے موسیٰ کے معجزات کا انکار نہیں کر چکے ہیں؟ کیا انہوں نے نہیں کہا تھا یہ دونوں ایک جیسے جادوگر ہیں، اور کہا کہ ہم سب کا انکار کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ ہے اصل لوگ ان کافروں کا، مشرکین کا، کہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے سوائے انکار کرنے کے، اللہ کے احکام کو، اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو، اس کا انکار کرنا۔ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، آپ کہیے اگر تم سچے ہو تو پھر تم لوگ ہی اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو تورات اور قرآن دونوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو تاکہ میں اسی کی اتباع کروں۔ تو یہ جسے وہ بار بار کہتے ہیں کہ قصے ہیں، کہانیاں ہیں، جھوٹ ہے، بنا کر لے آیا ہے، من گھڑت ہے، اس قسم کی باتیں ہیں، تو اب ان کو کھلا آپشن دے دیا کہ تم کر کے دکھاؤ، پھر تم لاؤ کوئی کتاب قرآن اور تورات کے علاوہ۔ فرمایا کہ پس اگر وہ لوگ آپ کے مطالبہ پورا نہ کر سکیں تو جان لیجئے کہ وہ محض اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کے بجائے اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یہ ہے ان کا معاملہ کہ یہ اصل چیز خواہشات کی پیروی ہے، نہ یہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ تورات کو مانتے ہیں، نہ دلائل کو مانتے ہیں، نہ معجزات کو مانتے ہیں، یہ صرف اور صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور اسی پر ہی یہ بھاگے جا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، ہم نے ان کے لیے مسلسل قرآن نازل کرتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ لوگ قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، بلا شبہ یہ ہمارے رب کی برحق کتاب ہے، ہم تو پہلے سے ہی مسلمان تھے۔ یہی لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کی وجہ سے دوہرا اجر دیا جائے گا، اور یہ لوگ نیکی کے ذریعے سے برائی کو دفع کرتے ہیں اور جو روزی ہم نے دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو دگنا اجر ملے گا۔ تو یہ اس لیے کہ وہ اپنی جو کتاب تھی تورات یا انجیل اس پر بھی ایمان لائے اور عمل کیا، اور دوسرا اجر یہ ہے کہ قرآن کریم
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے اور اس پر عمل کیا، تو لہذا یہ دوہرے اجر کے مستحق ہیں۔ اسی طرح جو ان میں سے عبداللہ ابن سلام ہیں، سلمان فارسی ہیں، اور بھی جو یہود و نصارہ میں سے جو لوگ بھی مسلمان ہوئے تھے، وہ سب دوہرے اجر کے مستحق بن جائیں گے۔ اور ان کی پھر تعریف بھی فرما دی گئی کہ یہ نیکی کے ذریعے سے برائی کو دفع کرتے ہیں، برائی کو برائی سے نہیں، نیکی کے ذریعے سے، اور جو روزی ہم نے دی ہے اس سے خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہم تمہیں سلام کہتے ہیں، ہم نادانوں کی دوستی نہیں چاہتے۔ تو یہ ہے ان لوگوں کا معاملہ۔ ان مومنین اہل کتاب کی صفات بیان کر دی گئیں کہ یہ اپنے کام سے کام رکھنے والے اور ان نادانوں سے الجھنے والے نہیں ہیں۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے ہیں مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت قبول کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ آیت اس واقعے کے پس منظر میں نظر آتی ہیں جس میں یہ آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب موت کے قریب تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کہنے لگے، چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجئے، کلمہ پڑھ لیجئے، میں اللہ سے آپ کی سفارش کروں گا، کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، اس کلمہ پڑھ لیجئے، میں اللہ سے خود کہہ دوں گا کہ میرے چچا نے کلمہ تو پڑھا ہوا ہے۔ اور وہیں پہ ہی دو وہ کافر بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل اور امیہ ابن خلف، شاید وہ دونوں تھے، وہ بار بار یہی کہتے تھے کہ کیا تم عبد المطلب کے طریقے سے ان کو روک رہے ہو، ان کو تم انہیں ہٹا رہے ہو؟ تو یہ اسی میں وہ پیش و کش میں وہ ختم ہو گئے، انتقال ہو گیا۔ اور پھر یہی کہا کہ وہ علی ملت عبد المطلب، وہ تو عبد المطلب کے طریقے پہ مر گئے، تو ظاہر ہے کہ مسلمان نہیں تھے۔ پھر یہیں پہ پھر یہ ظاہر ہے آپ کو افسوس ہوا، دکھ ہوا، کتنے آپ کے چچا، سگے چچا تھے آپ کے، اور پھر یہی نہیں کہ کس طرح آپ کی ہر مرحلے میں آپ کی مدد کی، تائید کی، آپ کو سنبھالا، جو بھی تھی، جو کچھ بھی کیا ابو طالب نے کیا۔ عبد المطلب تو بچپن میں ہی تھے، آپ کو انتقال کر گئے، تو اسی لیے آپ کو پالنے والے چچا تھے، اسی لیے آپ کو بڑا دکھ تھا۔ اسی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، آپ کتنے ہی چاہ لیں کہ آپ کے چچا مسلمان ہو جاتے، لیکن نہیں، یہ تو اللہ کا، اس لیے کہ جس سے اللہ چاہے گا اس کو ہدایت ملے گی، اور وہ ہدایت قبول کرنے والوں کو جانتا ہے۔ وَقَالُوا إِن نَتَّبِعُ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، اور مشرکین مکہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے دین پر، اسلام پر پیروی کرنے لگیں تو ہمیں ہماری سرزمین سے اچک لیا جائے گا، یہ سارے دشمن ہمیں مار دیں گے۔ کیا ہم نے انہیں پرامن حرم میں رہنے کی جگہ نہیں دی ہے جہاں ہر طرح کے پھل ہماری طرف سے روزی کے طور پر پہنچائے جاتے ہیں؟ لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، نادان ہیں۔ یہاں بتایا دیا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہاں پہ اللہ نے تمہارے لیے تو کیا کیا انتظامات کیے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ تمہیں ہر قسم کا رزق ملے گا، ہر قسم کے پھل ملیں گے، اور تمہیں امن و امان یہاں پہ دیا ہے، تو یہاں تمہیں کیا تکلیف ہوگی؟ سب کے تمہاری بیکار باتیں ہیں جو تم کہہ رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور ہم نے بہت سی ایسی بستیوں کو ہلاک کر دیا جن کے رہنے والے اپنی معیشت پر اترا گئے تھے، پس ان کے بعد کے مکانات بہت ہی کم آباد ہوئے ہیں، اور ہم ہی ان کے وارث رہ گئے ہیں۔ اور آپ کا رب بستیوں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان کے مرکزی شہروں میں ایک رسول نہیں بھیج دیتا جو ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، اور ہم انہی بستیوں کو ہلاک کرتے ہیں جن کے رہنے والے ظالم ہوتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بیان کر دیا ہے کہ انہی کو ہلاک کرتے ہیں جو ظالم ہوتے ہیں، جو ظالم نہیں اللہ ان کو کیوں ہلاک کرے گا؟ تو لہذا یہی اللہ کا قانون ہے۔ اور تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ تو دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا تمہیں اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ یہ بھی بتا دیا کہ جو کچھ دنیا میں ہے، دنیا کی زینت ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اصل باقی رہنے والا وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا، جس آدمی سے ہم نے ایک اچھا وعدہ کر رکھا ہے جو اسے مل کر رہے گا، کیا وہ اس آدمی جیسا ہوگا جسے ہم نے دنیاوی زندگی کا سامان دیا ہے؟ پھر اسے قیامت کے دن جواب دہی کے لیے حاضر کیا جائے گا، اور پھر وہاں پہ پھر وہ فیصلہ ہو جائے گا
کہ جو اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شرکاء جن کے ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے، وہ جن کو میرے ساتھ تم شریک بناتے تھے، میرے ساتھ تم نے ان کو معبود اور خدا بنا رکھا تھا. تو وہ لوگ جن پر یہ بات صادق آئے گی کہیں گے ہمارے رب یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جس طرح خود گمراہ ہو گئے. ہم تیرے سامنے ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں، یہ لوگ ہماری بندگی نہیں کرتے تھے. اس طرح وہ لوگ معبودان باطل وہ اپنی بات کہیں گے اور یہ بتائیں گے کہ ہم نے انہیں گمراہ کیا تھا، لیکن انہوں نے برات کا اظہار کر دیا کہ یہ لوگ ہماری بندگی نہیں کرتے تھے. وہاں پہ قیامت کے دن سب واضح ہو جائے گا، سب کہہ دیں گے کہ نہیں. اور مشرکوں سے کہا جائے گا کہ تم لوگ اپنے شریکوں کو پکارو، تو وہ انہیں پکاریں گے لیکن ان کی پکار کا کوئی جواب نہیں. پکارتے رہیں، چلاتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی جواب نہیں دے گا. اور جب اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے اگر انہیں دنیا میں راہ ہدایت کو اپنایا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. تو وہی تمنائیں، حسرتیں ہی حسرتیں ہوں گی کہ کاش ہم یہ کر لیتے، وہ کر لیتے. اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، اس دن انہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ایسے گمسم ہو جائیں گے کہ آپس میں ایک دوسرے سے کوئی بات بھی نہیں پوچھ سکیں گے. یہ حالت ہوگی، اور یہ اس ہولناک دن میں کہ جب ان سے پوچھا بھی جائے گا کہ تم نے جواب کیا دیا تھا تو چپ، کوئی جواب نہیں، اس لیے کہ بولنے کی ان میں سکت ہی نہیں ہوگی. فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، مگر اس دنیا میں جو شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا، ایمان اور عمل صالح کرے گا تو امید کی جاتی ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہو. تو یہ ہیں اصل وہ فلاح پانے والے. اور آپ کا رب جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنی رسالت کے لیے چن لیتا ہے، اور ان مشرکوں کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ہمارے شریک چنیں. اللہ تمام عیوب سے پاک اور مشرکوں کے شرک سے بلند و بالا ہے، تو لہذا وہ کچھ نہیں کر سکتے. سبھی اللہ کا حق ہے کہ وہ اپنے ان بندوں کے لیے جسے چاہے بھیج دے. اور آپ کا رب ان باتوں کو خوب جانتا ہے جنہیں ان کے سینے چھپائے ہوتے ہیں، جنہیں وہ ظاہر کرتے ہیں. سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، جو ظاہر ہے، جو چھپا ہوا ہے. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اور وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ساری تعریفیں دنیا نہ آخرت میں اسی کے لیے ہے. ہر جگہ اسی کی حکمرانی ہے، اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. اور اس کی قدرت دیکھو کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے ہیں. تو فرمایا کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اے میرے نبی آپ مشرکین سے پوچھئے تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ قیامت تک کے لیے تم پر رات کو مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کو کون تمہارے لیے روشنی لائے گا؟ کیا تم سنتے نہیں؟ اور اگلی آیت میں پھر یہی سوال کیا دوسرے انداز سے کہ آپ مشرکین سے پوچھئے تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ قیامت تک کے لیے تم پر دن کو مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون تمہارے لیے رات کو لے آئے گا جس میں تم آرام کرتے ہو؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ یہ ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ بتاؤ کہ اگر یہ مسلسل رات ہی رات ہو تو کوئی دن لا سکتا ہے کسی میں ہمت طاقت کہ وہ رات کی جگہ دن لے آئے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے دن بنا دے، دن ہی دن ہو، رات نہ آئے، تو کوئی ہے جو رات لا سکے؟ تم سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، غور نہیں کرتے؟ تو یہی فرما دیا اس کے بعد وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کے وقت اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. یہ ہے اللہ کی وہ قدرت کہ اس نے رات اور دن بنا دی. رات کو سکون کے لیے، اطمینان کے لیے، آرام سے آدمی سو جائے، اور دن میں اپنا کام کاج کرے، اپنی کاروبار کرے تاکہ وہ کما سکے اور شکر ادا کرے. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اس طرح ہمیں دن اور رات دیے ہیں، اور یہ بدلتے رہتے ہیں، کبھی دن بڑا راتیں چھوٹی، کہیں راتیں بڑی اور دن چھوٹے. یہ سب اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کی قدرت ہے. لیکن اصل مقصد یہی ہے کہ رات آرام کے لیے ہے، سکون کے لیے ہے، کام کے لیے نہیں ہے. فرمایا کہ جس نے اللہ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شرکا جن کا ہونے کے تم دعویٰ کرتے تھے، ہم ہر امت میں سے گواہ نکالیں گے اور کہیں گے تم لوگ اپنی دلیل پیش کرو.
تب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ بندگی صرف اللہ کا حق تھا، ان کے جھوٹے معبود ان سے گم ہو جائیں گے، وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ سب کچھ جو کرتے رہے سب وہ غلط تھا، کوئی حقیقت نہیں تھی اس میں، حقیقت یہ ہے جو ان کی آنکھوں کے سامنے اب نظر آئے۔ اس کے بعد قارون کا یہاں پہ واقعہ نقل کیا گیا۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اور بعد نے کہا کہ ان کا چچا تھا، بعد نے کہا خالہ زاد بھائی تھا، بہرحال جو بھی تھا بنی اسرائیل کا فرد، لیکن کفر اور سرکشی کی وجہ سے فرعون سے جا ملا تھا۔ ظاہر ہے کہ کفر کے یہ بالخصوص 3 سرغنے جن کا ذکر فرمایا ہے قرآن کریم میں، ایک تو فرعون جس کو موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، دوسرا حامان جو فرعون کا قبطی وزیر تھا، اس کے فرعونیت میں ساتھ ساتھ شریک تھا، اور تیسرا یہ قارون، یہ قارون جو کہ بہت ہی مالدار، بہت ہی پیسے والا، دولت والا، اور کفر و طغیان میں بھی بہت اوپر جا چکا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے ساتھ تو نہیں ملے گا، وہ تو اپنے جیسے لوگوں کے پاس جائے گا، باوجود یہ کہ بنی اسرائیل کا تھا لیکن وہ فرعون سے دوستی تھی اس کی۔ یہی چیز فرمائی گئی کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، بے شک قارون قوم موسیٰ کا ایک فرد تھا، پھر ان کے خلاف سرکشی کر بیٹھا۔ ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ طاقتور لوگوں کی ایک جماعت اس کی کنجیاں بمشکل اٹھا پاتی تھی، اور جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اتنے اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا غرور، اتنا تکبر کہ پیسہ ہے تمہارے پاس، دولت ہے، اور یہی مصیبت ہوتی ہے ہر دولت مند کے پاس۔ اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، لیکن جو کہ ذرا سا پیسہ مل گیا، اتنا غرور، اتنا تکبر ہوتا ہے کہ ان کا زمین پاؤں پہ نہیں ٹکتا، پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ بس ہم تو اب اڑنے ہی والے ہیں۔ یہی فرمایا کہ یہ اس نے بھی کیا، قارون نے، تو اس کو لوگوں نے کہا بھی دیکھو اتنا مت اتراؤ، بلکہ کہا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اللہ نے تمہیں جو دولت دی ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر حاصل کرو، اور دنیا میں سے اپنا حصہ مت بھولو، جس سے اللہ نے تم پر احسان کیا تم بھی احسان کرو، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس سے لوگوں نے نصیحت کی کہ دیکھو اس سے پیسہ ہے، دولت ہے، تم اس کے ذریعے سے اللہ کا مقام پاؤ، اللہ کی آخرت تمہیں ملے گی۔ جو دنیا ہے ٹھیک ہے، دنیا میں سے جو کچھ ہے لے لو، اس میں سے اس کا حصہ تمہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ تم سب کچھ بھول جاؤ۔ لیکن قارون کیسے سمجھ سکتا تھا یہ بات؟ اس نے صاف کہہ دیا، انما قال انما اوتیت علی علم عندی، اس نے کہا یہ مال و جائیداد مجھے علم و صلاحیت کے ذریعے ملی ہیں، یہ ہیں سب میرے قوت بازو سے ملی ہیں، یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ اللہ نے دی ہے؟ نہیں، اللہ نے کچھ نہیں دیا۔ تو یہی ہے وہ تکبر کہ اس نے فوراً انکار کر دیا، یہ سب کچھ مجھے اپنے علم، اپنے فن، اپنی چالاکی، اپنی پوری ذہانت سے یہ چیزیں ملی ہیں، یہ اور کہیں سے ملی نہیں۔ تو جواب دیا گیا کہ اولم یعلم، کیا اسے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی ایسی قوموں کو ہلاک کر دیا جو اس سے زیادہ طاقتور اور زیادہ مال و جائیداد والی تھیں، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا؟ تو فرما دیا کہ اسے پتہ نہیں ہے، یہ نہیں سمجھتا، عبرت حاصل نہیں کہ اس سے زیادہ مالدار لوگ تھے، پچھلی قوموں میں زیادہ طاقتور لوگ تھے، لیکن اللہ کا عذاب آیا تو سب ختم۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی اس طرح مارا جائے گا؟ بس وہ ایک دن اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے تز کو احتشام کے ساتھ نکلا، تو جو لوگ دنیاوی زندگی کے خواہاں تھے انہوں نے کہا کاش ہمارے پاس بھی ویسی ہی جائیداد ہوتی جیسے قارون کو دی گئی ہے، بڑا قسمت والا ہے یہ، تو بڑا ہی دیکھو قسمت، پیسہ، دولت اس کے پاس۔ ظاہر ہے کہ جو صرف دنیا دیکھتے ہیں وہ تو یہی کہیں گے کہ دیکھیں فلاں کے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنی دولت ہے، کتنی اس کی زمینیں ہیں، جائیداد ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ اس وقت بھی یہی لوگ موجود تھے اس طرح کے، اور جو لوگ علم والے تھے، یہ ہیں علم والے، اللہ کو ماننے والے، انہوں نے کہا کہ تمہارے حال پر افسوس، اللہ کا ثواب زیادہ بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے، عمل صالح کرے، اور یہ چیز صرف صبر کرنے والوں کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ اس کی ٹھاٹ باٹ دیکھ کر تم اس کے اوپر ریچھ گئے؟ نہیں، اصل بات کیا ہے کہ دیکھو اللہ کا ثواب، اللہ کا اجر، اللہ کا بدلہ وہ کتنا اچھا ہے، لیکن وہ کس کے لیے ہے؟ ایمان اور عمل صالح، اور وہ کون ہے؟ جو صبر کرتے ہیں، ان کو ملتا ہے۔
فخسفنا به وبداره الارض، بس ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، اور اس کی کوئی ایسی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ آپ اپنی مدد کر سکا۔ یہ ہوا اس کے ساتھ کہ اللہ نے اس کے جو پیسہ، اس کا دولت، اس کی لشکر، اس کی فوج، اس کے لوگ، کوئی مدد نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا، جتنا وہ اونچا اچھل رہا تھا، جتنا وہ سرکش بن رہا تھا، اللہ نے اتنا ہی نیچا کر دکھایا، اور زمین میں اس کو بھی اور اس کے گھر کو بھی دھسا دیا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور جن لوگوں نے کل گزشتہ اس کے مرتبے کی تمنا کی تھی، کہنے لگے ہائے افسوس، ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے روزی بڑھا دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ افسوس، ہم بھول گئے تھے کہ اہل کفر کامیاب نہیں ہوتے۔ اب ان کو ہوش آیا۔ وہ لوگ جو کل تک تمنا کر رہے تھے کہ یہ دیکھو، یہ قارون کیا چیز ہے اس کے پاس، یہ ملک ریاض، یہ کیا کچھ ہے اس کے پاس، یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں کتنی بڑی پوچھ ہوتی ہے۔ اللہ کے ہاں پہ جو لوگ پکڑے جاتے ہیں، جو اس دولت کو اپنے لیے بڑا افتخار سمجھتے ہیں، پھر اللہ کے ہاں جب ان کا حساب کتاب ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے اب یہ لوگ اب افسوس کر رہے ہیں کہ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہم بھی گئے تھے، ہم بھی مارے جاتے، ہم بھی سارے کے سارے دھسائے دیے جاتے۔ وہ آخرت کا گھر جنت ہم انہیں دیں گے جو سرزمین پر اپنی بڑائی اور فساد نہیں چاہتے ہیں، اور آخرت میں اچھا انجام اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہوگا۔ جو شخص بھلائی کرے گا اسے اس سے بہتر ملے گا، اور جو برائی کرے گا تو برا کرنے والوں کو ان کے عمل ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قانون کہ وہ آخرت کا گھر ان کے لیے جو علو فی الارض اور فساد نہیں چاہتے ہیں، تکبر اور غرور نہیں ہے، بڑائی نہیں ہے ان کے ہاں، اور نہ ہی زمین پہ فساد پھیلاتے ہیں، وہ لوگ ملے گا۔ لیکن جو اس طرح کے علو کرنے والے، فرعون اور قارون والے، ان کو نہیں، ان جیسوں کو نہیں ملتا۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر دکھا دیتا ہے کس طرح وہ ذلیل ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ وہاں تو ہوں گے ہی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، بے شک جس ذات برحق نے آپ کو تبلیغ قرآن کی ذمہ داری سونپی ہے، وہ آپ کو اس مقام پر، اس سے پہلے ایک آیت یہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو شخص بھلائی کرے گا اسے اس سے بہتر ملے گا، اور جو برائی کرے گا تو برا کرنے والوں کو ان کے عمل کا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ جیسے کہ پچھلی صورت میں بھی یہی پڑھا ہم نے، اور یہاں پر بھی اس کو دوبارہ فرمایا گیا کہ جو بھی نیکی کرے گا اس سے بہتر ملے گا۔ اور جیسے کہ بتایا جا چکا ہے کہ وہ 10 نیکیاں ہیں کہ 700 تک اور 7000 تک بڑھائی جا سکتی ہیں، اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جبکہ گناہ وہ اتنا ہی ہے جتنا گناہ کیا ہے اس نے، اسی کے مطابق اس کو سزا ملے گی، 10 گنا نہیں ہوگی۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، بے شک جس ذات حق نے آپ کو تبلیغ قرآن کی ذمہ داری سونپی ہے، وہ آپ کو اس مقام پر پہنچا کر رہے گا جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب اسے زیادہ جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا ہے، اور اسے بھی خوب جانتا ہے جو کھلی گمراہی میں ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی طرف سے یہ آپ کو دے دیا گیا کہ اب آپ کا کام یہی ہے کہ آپ اپنا پیغام پہنچاتے رہیے۔ اور آپ توقع نہیں کرتے تھے کہ آپ پر قرآن اتارا جائے گا، یہ تو آپ کے رب کی رحمت تھی، اس لیے آپ کافروں کے مددگار مت بنیے۔ اور کوئی کافر آپ کو اللہ کی آیتوں کی تبلیغ سے انہیں آپ پر نازل کیے جانے کے بعد روک نہ دے، اور آپ اپنے رب کی طرف سے لوگوں کو بلاتے رہیے اور مشرکوں میں سے نہ ہو جائیے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کی ہدایات دی جا رہی ہیں کہ آپ اپنا کام کرتے رہیے، ان کی باتوں میں مت آئیے گا۔ یہ تو پوری طرح چاہیں گے کہ آپ کو آپ کے مشن سے ہٹا دیں۔ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکاریے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز اسی کی حکمرانی ہے، تم سب اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے آخر میں صاحب بتا دیا کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، اور وہی الہ حقیقی ہے، معبود حقیقی ہے جس کی عبادت ہونی چاہیے، اور اس کے سوا ہر چیز فنا ہو جائے گی، وہ باقی رہے گا۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے سورۃ العنکبوت، یہ مکی صورت ہے، اس میں 69 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم،
احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کہ فرمایا کہ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کا صرف اتنا کہہ دینا سے کہ ایمان لے آئے انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور وہ آزمائش میں نہیں ڈالے جائیں گے؟ ظاہر ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب کہ ہجرت حبشہ سے پہلے مکہ میں مسلمان سخت قسم کے حالات سے گزر رہے تھے۔ کفار مکہ نے ان کی زندگی دو بھر کر رکھی تھی، اور ظاہر ہے کہ انسان تھے، انسانی فطرت کے تقاضے ہیں کہ گھبرا جاتا ہے انسان، تو اسی لیے وہ آپس میں یہی پوچھتے تھے کہ مدد کب آئے، یہ مصیبت کب ختم ہوگی، یہ ہماری ابتلا امتحان کب ختم ہوگی۔ اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں ٹیک لگائے آرام فرما رہے تھے، تو آپ اس کے پاس آئے صحابہ کرام خباب بن عرط جو ہیں کہ یا رسول اللہ الا تستنصر لنا الا تستنجد لنا، آپ ہمارے لیے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ سے مدد مانگیے، دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر دے، ہم کس مصیبت میں ہیں، کس مشکل میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان سے کہا کہ تم سے پہلے دوسری امتوں کو، مومنوں کو اس سے زیادہ تکلیفیں دی گئی تھیں، انہیں آرے سے چیرا گیا تھا، آرے سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لیکن وہ اپنا ایمان نہیں چھوڑتے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت جسم سے علیحدہ کر دیا جاتا تھا، لیکن وہ ایمان نہیں چھوڑتے، لیکن دین سے نہیں پھرے۔ آپ نے قسم کھا کر فرمایا دین اسلام غالب ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ ایک مسافر صنعاء سے حضرموت جائے گا، اسے اللہ کے سوا کسی کا کوئی خوف نہیں، لیکن تم لوگ جلدی کر رہے ہو۔ صبر کرو، برداشت کرو، جب وقت آئے گا پھر دیکھنا، لیکن ابھی تم نے صبر کرنا، جلد بازی نہیں کرنی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے لوگوں کو بھی آزمائش میں ڈالا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، پس اللہ یقیناً صادق الایمان لوگوں کو جانے گا اور انہیں بھی جانے گا جو دعویٰ ایمان میں جھوٹے ہوں گے۔ یہی آزمائشیں بتاتی ہیں کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اسی میں آدمی نکھر کر سامنے آتا ہے کہ کون اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور کون شیطان کی طرف بھاگتا ہے۔ یہی فرمایا کہ یہ آزمائشیں اسی لیے آتی ہیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات، یا جو لوگ برائیاں کرتے ہیں یہ گمان کر بیٹھے ہیں کہ ہماری گرفت سے آگے بڑھ جائیں گے، کتنا برا حکم لگاتے ہیں وہ لوگ۔ تو یہی مومنوں کے مقابلے میں کافروں کو بھی بتا دیا کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جو چاہیں کر لیں گے، کوئی ان کی پکڑ نہیں ہے، کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ مت سمجھیں، یہ بہت برا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو جو شخص اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے وہ جان لے کہ اللہ کا مقرر کردہ وقت یقیناً آنے والا ہے، وہ بڑا سننے والا، ہر بات جاننے والا ہے، تو یہ وقت آ کر رہے گا۔ لیکن اصل شرط وہی ہے کہ جو اللہ کی اس ملاقات کا انتظام کرتا ہے، ملاقات کے بارے میں تیاری کرتا ہے، اور وہ کون ہے؟ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جو شخص عمل صالح کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، بے شک اللہ سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے ان کے گناہوں کو ہم ختم کر دیں گے، اور جو نیک اعمال کرتے تھے ان کا ہم انہیں بہترین بدلہ دیں گے۔ یہ اللہ کے ہاں ان کے لیے وعدہ ہے، پکا وعدہ ہے کہ ان کے اعمال کا بہترین بدلہ ملے گا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کی نصیحت کی ہے، اور اگر وہ دونوں تم پر زور ڈالیں تاکہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں علم نہیں ہے تو ان کی بات مت مانو، تم سب کو ہی میرے پاس لوٹ کر آنا ہے اور پھر میں تمہیں تمہارے اعمال کی خبر دوں گا۔ یہ بتا دیا گیا اس سلسلے میں کہ دیکھو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، یہ اپنی جگہ ہے، لازمی ہے، چاہے وہ مسلمان ہیں غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ لیکن ایک بات ہے، اگر وہ یہ کہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ جس کا انہیں علم نہیں ہے تو پھر نہیں بات مانو، پھر ان کی بات نہیں چلے گی، پھر نہیں کہا جائے گا کہ والدین کا حکم ہے، نہیں۔ ہر وہ چیز جو خالق کو ناراض کرے، خالق کی معصیت ہو، تو اس میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی، چاہے شوہر اپنی بیوی سے کہے، چاہے آقا اپنے غلام سے کہے، یا باپ اپنے بیٹے سے کہے، یا ماں اپنے بیٹے سے کہے، اس کی بات نہیں مانی جائے۔ اور اسی میں ہمیں ایک دلیل بھی ملتی ہے جس میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ جب اسلام لائے، نوجوانی میں ہی اسلام لے آئے تھے، تو ان کی والدہ تھیں حمنہ بنت سفیان ابن امیہ،
انہوں نے قسم کھا لی کہ وہ جب تک کہ تو اسلام سے پھر نہیں جائے گا میں کھانا نہیں کھاؤں. بھوک ہڑتال کر دی. یہ بھوک ہڑتال کس کی سنت ہوئی؟ یہ کافرہ کی ہوئی نا، مسلمانوں کی تو نہیں ہے. یہ دیکھیے یہ بھوک ہڑتال کر دی کہ یا تو اسلام لا ورنہ میں مر جاؤں. چھوڑ، ہاں اسلام کو چھوڑ دے اور کفر پہ آ جا، واپس آ جا. تو سعد نے کہا کہ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. 1 دن 2 دن 3 دن جب حالت بگڑی تو کہا، ماں سے صاف کہہ دیا، اے ماں سن لے، اگر تیرے پاس 100 جانیں بھی ہوتی اور ایک ایک جان نکل جاتی تب بھی میں دین کو نہیں چھوڑوں، جو کرنا تھا. یہ ایمان ہے. یہ ایمان ہے جو دل میں آ جاتا ہے پھر نکلتا نہیں ہے. تو اسی لیے صاف کہہ دیا کہ میں اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گا چاہے تو کھائے یا نہ کھائے، اب تیری مرضی. سمجھ گئی؟ یہ تو نہیں مانے گا. کر دیا کھانا پینا، بھوک ہڑتال ختم ہو گئی. تو یہ ہے اصل چیز کہ ان کی بات نہیں مانی جائے. الیہ مرجعکم، تمہیں تو میرے پاس لوٹنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا تم نے کیا کیا کچھ کیا تھا. اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے ہمیں روز قیامت انہیں نیک لوگوں کی جماعت میں داخل کر دیں گے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے، بس جب وہ اللہ کی راہ میں تکلیف پہنچتی ہے تو انسانوں کی جانب سے آزمائش کو اللہ کے عذاب کے مانند سمجھ لیتے ہیں. یہ ہے انسان کی جلد بازی کہ صبر نہیں کرتا، ذرا سی تکلیف پہنچی تو چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، ہائے میں مر گیا. یہ اللہ کا عذاب نہیں، یہ تو لوگوں کی تکلیفیں دی ہوئی ہیں، تو اس میں بھی اتنا چیخنا چلانا. تو یہی فرمایا کہ جب مسلمانوں کا آپ کے رب کی جانب سے فتح و نصرت حاصل ہوتی ہے تو کہنے لگتے ہیں کہ ہم بلا شبہ تمہارے ساتھ تھے. کیا سارے جہان والوں کے سینوں میں جو کچھ پوشیدہ ہوتا ہے اسے اللہ خود نہیں جانتا ہے؟ اور اللہ یقیناً لوگوں کو جانے گا جو صادق الایمان ہیں، اور وہ یقیناً منافقوں کو بھی جانے. یہ منافق حالانکہ مکی صورت ہے منافقین، لیکن ذکر آ گیا ان لوگوں کا بھی جو کہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ جب کوئی فائدہ ہو تو ہم تمہارے ساتھ تھے، نقصان ہو اچھا ہوا ہم تو بچ گئے، ہمیں تو کچھ نہیں ہوا، یہ بھگتیں گے، جاؤ مرو جا کے، ہم کیا کریں. یہ ہے فرمایا کہ یہ منافقین کا رویہ کہ کس طرح وہ اس معاملے میں تمہارے ساتھ سلوک کرتے ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے ایمان والوں سے کہا کہ تم لوگ ہماری راہ پر آ جاؤ، ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے. حالانکہ وہ ان کی کسی غلطی کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے، بلا شبہ جھوٹے ہیں. وہ یقیناً اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ دوسرے بوجھ بھی. دنیا میں اللہ، رسول اور دین کے بارے میں جو کچھ جھوٹ بولتے رہے تھے، قیامت کے دن ان سے اس کے بارے میں پوچھا جائے. یہ تو کافروں نے کہا کہ دیکھو آ جاؤ ہمارے پاس، آ جاؤ ہمارے طریقے پہ آ جاؤ، دیکھی جائے گی وہاں پر، تمہارا بوجھ سارا ہم اٹھا لیں گے، تمہیں کیا مسئلہ ہے، تمہیں کیا تکلیف ہوگی، بوجھ تو ہم اٹھائیں گے. فرمایا کہ نہیں، اپنے بھی اٹھاؤ گے ان کے بھی اٹھاؤ گے، اس لیے کہ تم نے ان کو بہکایا ہے. اس وجہ سے ظاہر ہے کہ جو بھی، جیسے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی کوئی قسم کی بدعت شروع کرتا ہے، کسی قسم کا برا کام شروع کرتا ہے، لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں، تو جتنے لوگ اس کی اتباع کریں گے اس بدعت میں، اس کا گناہ اس کے سر بھی، ان کو بھی گناہ ہوگا اس کو بھی ہوگا، اس کو بھگتنا پڑے گا. تو یہاں پر یہ تو کافروں کے بارے میں کہا، اب یہاں پر بھی دوسرے دیکھ لیجئے کہ آتے ہیں جی پیر صاحب، ٹھیک ہے جو مرضہ کر رہے ہیں کرو، ہم دیکھ لیں، تمہاری پوچھل پکڑ لینا، پیچھے پیچھے آ جانا، ہم سیدھے لے جائیں گے تمہیں. یہ کیا مذاق ہے کوئی؟ یہ قرآن صاحب بتا رہا ہے، یہی مثال ہے اس کی کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم دیکھ لیں گے، ہم کر لیں گے، ہمارا تو نام چلتا ہے وہاں پر نام لے دینا بس جی سیدھے جنت میں. تو کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا تو ان کے درمیان 950 سال رہے. یہ ان کی دعوتی زندگی، صرف دعوتی زندگی، دعوت دین. جب وہ نبی ہوئے 40 سال میں نبوت ملتی ہے تو آپ خود دیکھ لیجیے، اس کے بعد 950 سال ان کی عمریں بھی لمبی تھی، قد و قامت بھی لمبا تھا، بہت لمبے چوڑے تھے. تو یہ سب اللہ کی طرف سے ان کو دیا گیا تھا. تو انہوں نے دعوت دی لیکن نہیں مانے. وما آمن معه الا قلیل، جسے وہاں فرمایا گیا سورہ ہود میں. تو اسی لیے اللہ نے پھر ان سب کو غرق کر.
تم لوگ اس قابل نہیں ہو۔ فاخذہم الطوفان وہم ظالمون، پھر طوفان نے ان کی قوم کو اپنی گرفت میں لے لیا اس لیے کہ وہ ظالم لوگ تھے، تو ہم نے انہیں اور کشتی میں سوار لوگوں کو بچا لیا، اس کشتی کو سارے جہان والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ دیکھو عبرت حاصل کرو یہ اللہ کے طرف سے کیا کچھ ہوتا ہے۔ انہوں نے کوئی دعوت قبول نہیں کی، وہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہے، اے میرے رب میں مغلوب ہوں میری مدد فرما، تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور انہیں اور مسلمانوں کو بچا لیا، باقی سب کو غرق کر دیا۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، اور ہم نے ابراہیم کو بھی نبی بنا کر بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، اگر تم کچھ جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، تم اللہ کے سوا صرف بتوں کی پرستش کرتے ہو، اللہ پر بہتان تراشتے ہو، بے شک اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہاری روزی کے مالک نہیں ہیں، بس تم لوگ اللہ سے روزی طلب کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی کا شکر ادا کرو، تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ بس ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح اپنی امت کو، اپنی قوم کو، اہل بابل کو اس طرح دعوت دین دی، ان کو بلایا اس طرف اور بتایا کہ سب کچھ وہ دینے والا ہے، یہ بت کچھ نہیں دے سکتی، اور اگر تم مجھے جھٹلاؤ گے تو تم سے پہلے بھی بہت سی امتوں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا تھا، اور رسول کی ذمہ داری تو صاف صاف پیغام پہنچانا ہے، بس اور کچھ نہیں ہے، وہ مجبور نہیں کر سکتا کسی کو بھی، صرف وہ اپنا کام کرے گا، اپنی دعوت پہنچائے گا، اپنا پیغام پہنچائے گا۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیا انہیں غور نہیں کیا کہ کس طرح اللہ مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ یہ کام اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ زمین میں چلو پھرو اور غور کرو کہ کس طرح اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے، پھر قیامت کے دن انہیں دوبارہ زندگی دے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور تم اللہ کو نہ زمین میں ہرا سکتے ہو نہ آسمان میں، اللہ کے سوا تمہارا کوئی یار و مددگار نہیں ہے، اور جو لوگ اللہ کی آیات کو اور اس کی ملاقات کے منکر ہیں وہی میری رحمت سے نا امید ہیں، انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کہ کس طرح انہیں دعوت دی کہ دیکھو چلو پھرو، دیکھو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، پچھلی قوموں کا کیا حشر ہوا، عبرت حاصل کرو۔ دوسری بات کہ دیکھو اللہ نے کس طرح تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے پیدا کیا ہے دوبارہ زندگی بھی دے گا تمہیں، جسے پہلی مرتبہ پیدا کیا پھر پیدا کر دے گا، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جسے عذاب دیتا ہے، جسے رحم کرتا ہے، تم سب نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس طرح پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دین دی اور بتایا کہ کون ہیں وہ لوگ جو اللہ کے منکر ہیں اور ان کا کیا حشر ہوگا۔ جواب کیا ملا؟ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه، ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا، انہیں آپس میں بات کی کہ تم لوگ اسے قتل کر دو یا اسے آگ میں جلا دو۔ اللہ نے انہیں آگ سے نجات دی، بے شک اس میں ایمانداروں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ تھا اللہ کا اپنے بندوں کے لیے احسان کہ انہوں نے ان کو جلانا چاہا، اللہ تعالیٰ نے آگ کو ہی حکم دے دیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ تو یہ اللہ کا انتظام کہ اللہ نے ان کو بچا لیا۔ پھر حضرت ابراہیم فرماتے ہیں وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، اور ابراہیم نے کہا تم لوگوں نے اللہ کے سوا بتوں کو اپنے معبود اس لیے بنایا ہے تاکہ دنیا کی زندگی میں تمہاری آپس کی محبت باقی رہے، پھر قیامت کے دن تم میں سے ہر ایک دوسرے کی دوستی کا انکار کر دے گا، ہر ایک دوسرے پر لعنت بھیجے گا، تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور تمہارا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا۔ یہ بھی صاف کہہ دیا گیا کہ تم نے جو آپس کی دوستی ہے، آپس کا تمہارا تعلق ہے، اس کی بنا پر تم سمجھتے ہو کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں، جب وہ وقت آئے گا قیامت کا دن تو ایک دوسرے کو لعن طعن کرو گے اور دوسرے کو کافر قرار دو گے، لیکن سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ فآمن له لوط، پھر لوط ان پر ایمان لے آئے، اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی خاطر اپنے وطن چھوڑ رہا ہوں، بے شک وہ بڑا زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام ان کے ساتھ ایمان لے آئے، اور پھر دونوں نے ہجرت کی، وہاں سے ہجرت کر کے دوسری جگہ پر آ گئے، ملک شام آ گئے۔ تو یہاں پر بھی اسی لیے کہ اپنے باپ سے بھی نہیں بنی تھی،
باپ نے بھی صاف انکار کر دیا کہ چلا جا یہاں سے، دفع ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی آ گئے اور ان کے ساتھ ان کے یہ بھانجے یا بھتیجے تھے، لوط علیہ السلام اور ان کی حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ، یہ شام آ گئے۔ اور وہاں پر دیکھیے اللہ کی طرف سے احسانات ہو گئے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان کی نسل میں نبوت اور آسمانی کتابیں رکھ دیں، ہم نے دنیا میں انہیں ان کا اجر دیا اور آخرت میں وہ یقیناً نیک لوگوں کے ساتھ ہوں۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ، دنیا میں بھی ان کو سرفراز کیا اور آخرت میں بھی ان کا اونچا مقام عطا فرمایا۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، اور ہم نے لوط کو نبی بنا کر بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی برائی کرتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے بھی نہیں کی ہے، ایسی برائی کسی نے نہیں کی ہے۔ اسی لیے بعض لوگ یہی کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ بتاتے کہ یہ کام بھی ہوتا ہے تو ہمیں نہ پتہ چلتا کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے۔ جس اللہ نے بتایا ہے کہ وہ قوم لوط اس قسم کے قبیح اور گھناؤنی حرکت کرنے والے موجود تھے۔ تو کیا تم مردوں سے اپنی خواہش کو پوری کرتے ہو اور راہ چلتے مسافروں کو لوٹتے ہو، اپنی مجلسوں میں بے حیائی کے کام کرتے ہو؟ تو ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا، انہوں نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ کا عذاب لے آؤ۔ یہ ہے کہ ان کے جرائم بھی، ایک تو وہی جو جرم بار بار کیا، دوسرا تقطعون السبیل، راہ چلتے مسافروں کو لوٹنا، یہ بھی ان کا جرم تھا، اور بے حیائی جو ان کے یہاں موجود تھی، یہ بے حیائی بھی بہت بڑا جرم، بہت بڑا گناہ، جو کہ اس طرح انسان کو یا معاشروں کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو لوط نے کہا میرے رب، شر و فساد پھیلانے والوں کے مقابلے میں تو میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے رسول ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے کہا ہم اس بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ ظالم ہو چکے ہیں۔ انہیں پوچھا بھی جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، کہاں آئے ہو تم؟ انہوں نے کہا کہ ہم قوم لوط کو تباہ کرنے آئے ہیں۔ کہا کہ اس میں تو یہ کیا کر رہے ہو تم؟ وہاں تو لوط بھی تو رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے وہاں کون لوگ ہیں، ہم بلا شبہ انہیں ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ رہ گئی تھی۔ بیوی نہیں بچے گی، باقی مسلمان بچ جائیں گے، اور باقی ساری بستی، سارا وہ قوم تباہ ہو جائے گی۔ اور جب ہمارے رسول لوط کے پاس آئے تو ان کا آنا انہیں ناگوار گزرا، ان کی وجہ سے تنگ دل ہو گئے۔ تو فرشتوں نے ان سے کہا آپ ہمارے بارے میں ڈریے نہیں اور نہ رنج کیجئے، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے آپ کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے رہ جائے گی، انہی کے ساتھ رہ گئی ہے۔ تو لہذا آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انا منزلون علی هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، اور ہم اس بستی والوں پر ان کے فسق و فجور کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اور ہم نے اس بستی کو عقل و ہوش والوں کے لیے ایک کھلی نشانی بنا کر چھوڑا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کس طرح اب ان کے اوپر وہ عذاب آ کر رہے، فرشتوں نے ہی بتا دیا ہے۔ اور اس کے لیے جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اب اس کو ہم نے سوچ سمجھنے والوں کے لیے ایک نشانی کے طور پر رکھا ہے۔ تو یہ نشانی بھی دیکھ لیجئے کہ اس کے بارے میں جو لوگوں نے تحقیق کی ہے اور اس کے بارے میں جو معلومات دی ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ ڈیڈ سی جہاں پہ یہ قوم آباد تھی اور جہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، یہ سطح سمندر سے 394 میٹر نیچے ہے، منہ پیر نہیں ہے، برابر نہیں، سطح سمندر سے بہت نیچے ہے، 1291 فٹ ہو جاتے ہیں تقریباً۔ اور اس ڈیڈ سی کی جو پوری مساحت ہے وہ 377 مربع میٹر ہے، 377، اور سب سے زیادہ یہ گہرا سمندر ہے، نمکین، انتہائی نمکین سمندر ہے، اور اس کی جو وہ ہے نمکینیت اور تیزابیت یہ تقریباً 34% ہے۔ باقی جو سمندر ہوتے ہیں ان کی جو اس میں ہوتی ہے وہ مشکل سے 5%، 10% اتنی ہوتی ہے، اور اس کی جو ہے 33.7 یہ ہے اس کی وہ نمکینیت، یا اس کی جو اس میں کیمیکلز جو ہیں اس میں جو اس کے اوپر جو برسے تھے۔
اور یعنی اس سے یوں کہہ لیجئے کہ وہ تقریباً جو دوسرے جو محیط ہیں، دوسرے جو سمندر ہیں، اوشین ہیں، ان سے 8 مرتبہ زیادہ ہے، 8 مرتبہ زیادہ اس کی زیادہ ہے. اور اس کی لمبائی 67 کلومیٹر اور اس کی جو ہے وہ 18 کلومیٹر چوڑائی ہے. اور اس سے لوگ جو ہیں وہاں پر مختلف قسم کے وہ لیتے ہیں، نہانا جو کیمیاوی اور جسم کے اس کے لیے نہاتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں. اور اس میں بھی پھر وہ جو ہیں وہ اسفلٹ کا مادہ جو ہے اور دوسرے مرکبات کیمیکلز وہ نکالے جاتے ہیں جو استعمال کرتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ یہاں پر اس کا جو راستہ ہے فلسطین اور ضفہ غربیہ جو مغربی جو بینک ہے اس میں جو ہے 393 وہ میٹر جو ہے یہ سمندر سے نیچے ہے، سطح سمندر سے بھی نیچے ہے وہ علاقہ ہے. تو بہرحال یہ وہ عجیب سی باتیں ہیں جو اور کہیں نہیں ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ دیکھو میں یہ بھی کر سکتا ہوں. کہ اس طرح وہ آج تک وہ موجود ہے اور اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ اردن کے پاس ہے ایک ساحل، اور دوسری طرف وہ ہے وہ اسرائیل کی طرف ہے، ادھر سے اس کا قبضہ ہے، وہ بھی اس میں سے یہ نمک نکالتا ہے یا اپنی مختلف کیمیکلز وغیرہ نکالتا رہتا ہے. اس کے بعد پھر اہل مدین کا ذکر فرمایا کہ وہ الی مدین اخاہم شعیبا، اور ہم نے اہل مدین کے لیے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور قیامت کے دن پر ایمان رکھو اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو. لیکن ان لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا تو سخت زلزلے نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا اور اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرے ہوئے ہلاک ہو گئے. یہ قوم بھی تباہ ہو گئی. اور ہم نے قوم عاد اور قوم سمود کو بھی ہلاک کر دیا تھا، اور تم لوگ ان کے رہنے کی جگہوں کو دیکھ چکے ہو، اور شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا دیا تھا اور انہیں راہ حق سے روک دیا تھا حالانکہ وہ ہوش مند لوگ تھے. یہ سب ان کے بتائے جا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ قومیں جو اللہ کے سامنے تکبر کر رہی تھی اور غرور کر رہی تھی. کیا حشر ہوا ان کا. وقارون وفرعون وہامان، اور ہم نے قارون، فرعون، حامان کو بھی ہلاک کر دیا تھا. اور موسیٰ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے لیکن انہیں زمین پر تکبر کی راہ کیا. یہ تکبر مار دیتا ہے. اور وہ لوگ ہم سے بچ کر نہیں نکل سکتے تھے. کیسے بچتے؟ اللہ سے وہ کبھی بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا اور پھر ان کے اوپر اپنا عذاب نازل فرما دیا. اور عذاب بھی کس طرح نازل کیا؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ. فرمایا تو ہم نے ان میں سے ہر ایک کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا. ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کی بارش کی، اور جیسے قوم لوط پر، اور بعض کو ایک زبردست چیخ نے آ لیا تو جیسے کہ قوم سمود اور اصحاب مدین کے ساتھ ہوا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، جیسے کہ فرعون کو سمندر میں ڈبو دیا اور نوح علیہ السلام کی قوم کو ڈبو دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، قارون. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، جیسے کہ فرعون اور نوح علیہ السلام کی قوم. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر خود ظلم کیا. خود جب انہوں نے اللہ کے پیغام کو رد کر دیا، شرک کیا، کفر کیا، تب انہوں نے ظلم کیا تھا. اللہ نے نہیں کیا. اللہ نے ان کے ساتھ تو عین عدل کیا، انصاف کیا اور اس کے مطابق ان کو سزا دی. پھر ایک مثال دے کر بتایا ان مشرکین کے اعمال کو کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا کارساز بنا لیتے ہیں ان کی مثال مکڑی کی جو ہے، جو اپنا ایک گھر بناتی ہے. سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے. کاش کہ وہ اس بات کو سمجھتے. بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. جسے وہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ بڑا زبردست بڑی حکمتوں والا ہے. تو بتا دیا گیا کہ یہ مکڑی کا جالا، مکڑی کا گھر، یہ کیا ہوتا ہے. وہ یہ مکڑی سمجھتی ہے کہ اس کے ذریعے سے میں گرمی سردی اپنے دشمن سے اپنے آپ کو بچا لوں گی، وہ یہ سمجھتی ہے. لیکن ایک ہی ہوا کا جھونکا آتا ہے سب کچھ ختم. تو فرمایا کہ مشرکین کے اعمال کا بھی یہی کام ہے. ان کے جو اولیاء ہیں، ان کے جو اصنام ہیں، ان کے جو خدا ہیں، ان کا یہی معاملہ ہے کہ وہ ایک ہی جھونکے میں سب کچھ ختم ہو جائے، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. وہ اپنے ماننے والوں کو کچھ نہیں دے سکتے. ایک مکڑی کا جالا ہی ہے اور کچھ نہیں. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ.
اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں، جن کو اللہ نے عقل دی ہے اور ان کو شعور دیا ہے وہی لوگ ان کو سمجھتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق و بامقصد پیدا کیا ہے، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے ایک نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی رکھ کے بتا دیا کہ اب دیکھو ان کو سمجھو کہ اصل خالق حقیقی کون ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہم 21ویں پارے سے شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب